آپ جہاد کیا کر سکتے ہیں؟ ایک 9 مئی کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے اندر کتنی تاڑ ہے، چھڑ دو گلا۔ جہاد کوئی نہیں کر سکتا، یہ ساری زبانی کلامی بات ہے، اور نہ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے، جہاد فوج کے کرنے کا کام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جب اپنے دور خلافت کے اندر فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن بنا دیا، پولیس کو الگ سے ایک محکمہ بنایا، تو کوفے کو فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا، کیونکہ رومنز اور پرشینز کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک سینٹرل پوائنٹ اس حوالے سے بن جاتا تھا۔ پرشین امپائر گرنے کے بعد کوفہ تو عراق کے اندر ہی بنا، رومن امپائر چونکہ دور پڑتی تھی مدینے سے اور دارالخلافہ مدینہ تھا، تو انہوں نے کوفے کو فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا تاکہ اگر رومن امپائر جو بچی کچھی ہے اس کی طرف سے کبھی حملہ ہو تو ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مدینے سے فوج نہ بھیجنی پڑے۔ کوفے ہی کو انہوں نے ایک سینٹرل سٹی کے طور پر ڈکلیئر کیا فوجی چھاونی کے طور پر، اور اسی لیے بعد میں سیدنا علی نے بھی دارالخلافہ شفٹ کر لیا تھا مدینہ شریف سے کوفہ۔ تو جب وہ فوج بن گئی اس کے بعد آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ سیدنا عمر کسی جنگ میں یا سینئر اصحاب کسی جنگ کے اندر بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہو۔ فوج بن گئی تھی، فوج جاتی تھی، یہ لوگ مدینہ شریف میں بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، یہاں سے لوگوں کو بھرتی کر کے بھیجا جاتا تھا، لیکن سارے مسلمان جہاد القتال نہیں کرتے تھے، نہ یہ پاسبل ہے۔ اور آج کے دور میں جب کہ امپائرز بھی ختم ہو چکی ہیں، کنٹریز بن چکے ہیں، اور ہر ملک کی الگ سے فوج ہے، عدلیہ کا نظام ہے، پولیٹیکل جماعتیں ہیں، تو اب تو بالکل کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ پیرلل میں کوئی جہادی تنظیم بنا کے تو اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے، کیونکہ آج کے دور میں جنگ لڑنے کے لیے بڑا ہیوی بجٹ آپ کو چاہیے اور لیٹسٹ اکوپمنٹس چاہیے۔ سلطان رائی کی طرح بیلچے کے اوپر گولی نہیں روکی جا سکتی، لہٰذا یہ کہانیاں کروانی بند کریں۔ آپ کے پڑوسی ملک میں بھی جو کچھ ہوا لوگ اسے کبھی معجزہ بنا کے پیش کرتے ہیں، بھائی معجزہ کیا، بس امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس نے جانا ہے، چلا گیا، لیکن چھوڑا ان کا بھی کچھ نہیں بیچاروں کا 20 سال کے اندر۔ اور اب یہ جو نئی پالیسیز کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ افغانستان کی پوری اکانومی چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی تھی۔ یہ وہ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں یادگار اسلاف اور صحابہ کرام کی یاد طالبان تازہ کر رہے ہیں، چوری کے پیسے کے اوپر، چوری کے ڈالرز کے اوپر اکانومی چل رہی ہے۔ 10 بلین ڈالرز کی ان کی ٹوٹل امپورٹس ہیں، اور ایکسپورٹ صرف 1.5 سے 2 بلین ڈالر ہیں، اوپر کے جو 8 بلین 8 ارب ڈالر، ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی وہ تسبیح پڑھ کے تو نہیں بناتے، وہ سارے کا سارا چوری کا پیسہ جو یہاں سے جاتا تھا۔ اب وہ ذرا ڈکا لگا تو آپ دیکھیں ڈالر آپ کا 307 روپے سے گرتے ہوئے آ کے 280 کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اب وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا کام، میرا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ پاکستان میں بھی 100% جو مدارس ہیں حرام کے پیسے کے اوپر چل رہے ہیں۔ پیسہ 100% حرام کا نہیں، حلال کا بھی ہے، لیکن میجورٹی حرام کا ہے، کیونکہ جو سیٹ ان کو پیسے دیتے ہیں نا وہ ٹیکس چور ہیں، سارے چوری کا مال بیچتے ہیں، گورنمنٹ سے ٹیکس چوری کرتے ہیں، چوری کے میٹر لگائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر فیکٹریاں چلا رہے ہیں، پورے ٹرانسفارمر لگائے ہوئے ہیں۔ اس میں کیا داڑھی والا کیا بغیر داڑھی والا سب کے سب شریک ہے، جیڑا کٹو گے وہی نال ہے۔ تو یہ سارے کا سارا نظام اس طریقے سے چل رہا تھا۔ اب دنیا میں اکانومی ایک مین چیز ہے، اس کے بغیر آپ جنگیں نہیں لڑ سکتے صرف جذبات کی بنیاد کے اوپر، یہ آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری باتیں میں کوئی آپ کو بزدل بنانے کے لیے نہیں کر رہا۔ جس شخص کے اوپر خود 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے، اسے زندگی کے ساتھ کتنا پیار ہو سکتا ہے؟ تو میری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے اس حوالے سے، لیکن میں ایک ٹروتھ لور ہوں، آپ کو سچی بات بتاؤں گا کہ بھائی معاملے کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ رہ گئی عوام الناس، اس کا کام بس اتنا ہی ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ٹیکسز دے جو ہم دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اکثر یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی، یہاں کا اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتا۔ عوام الناس تو بیچاری صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہی ہے، اپنے موٹر بائک کے اندر 1 لیٹر پیٹرول جو ڈلواتی ہے اس میں آدھا وہ ٹیکس دے رہی ہوتی ہے، اور یہ سارے کے سارے ٹیکسز ہم کس لیے دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے بجٹ کو میٹ کرنے کے لیے، اور بجٹ کا بھی میجورٹی پورشن ہمارا ٹیکس سروسنگ کے اوپر ہے، جو ہم نے پہلے ادھار اٹھائے ہوئے ہیں IMF کے تھرو یا ورلڈ بینک کے تھرو، اور وہ ادھار ہم نے کیوں اٹھائے تھے؟ اپنی فوجی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، اور آج ہم اسی ایک سرکل میں پھنس چکے ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنا جو اتنا اسٹرانگ ڈیفنس رکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہم عہدہ بنا ہے میرے بھائی۔ اب اگر کہیں پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اس کے خلاف پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آواز نہیں اٹھاتی، یہ اللہ کے حضور مجرم ہے۔